أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون صدق الله العظيم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 45 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 46 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے کہ مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان بھی لگاتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، اسی طرح آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی نہیں مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو یہ جواب دیا گیا تھا کہ اصل میں دل کے کانوں سے نہیں سنتے ہیں، دل کی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ دل کے کانوں اور دل کی آنکھوں کے اعتبار سے یہ بہرے ہیں اور یہ اندھے ہیں، اور جو بہرا اور اندھا ہو تو اس کو کوئی بات نہ سنائی جا سکتی ہے، نہ اسے کچھ دکھایا جا سکتا ہے۔ تو ان کے دلوں پر گویا پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ پھر ایک تو یہ کہ سنتے تھے اور سننے کے بعد مانا نہیں، اسی پر انہوں نے بس نہیں کی، بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پریشان بھی کرتے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے نام دیتے ہیں۔ کبھی آپ کو کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی یہ کہتے ہیں یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ کہتے تھے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا، آپ کو تکلیف ہوتی کہ میں تو ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں اور یہ الٹا میرے ہی خلاف پلان بناتے ہیں اور مجھے ہی پریشان کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن سے ایمان لانے والے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، تو ان کو لوگ اس طرح کہتے تو ایمان والوں کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اب ایمان والوں کے دلوں میں کبھی یہ بات بھی آتی تھی کہ اللہ ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتا ہے، جو اتنی گستاخیاں کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ان کی پکڑ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو یہاں دنیا میں بھی ان کی پکڑ کر سکتا ہے اور ان کو دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں یا جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں بھی ہم ان کو سزا دے سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں سزا نہ دیں، پھر ان کو لوٹ کو تو ہمارے پاس آنا ہے، اور جب لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے اس وقت ہم ان کو سخت سزا دے دیں گے۔ دونوں باتوں پر مجھے قدرت ہے، لیکن میرے یہاں کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ یہاں ہر ایک کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ کام اسی وقت میں ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَإِمَّا، اور اگر ہم، اما یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے ان اور ایک ہے ما۔ ان شرطیہ ہے اور ما اس میں زائدہ ہے، تو اصل ہے وَإِن نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں، ارا یوری اراءتن، اس کے معنی آتے ہیں دکھانا، نوری اس کے معنی ہم دکھائیں، اس میں پھر نون ثقیلہ لگ گیا تاکید کے لیے، اور اگر ہم دکھائیں کا آپ کو بعض الذی نعدہم، بعض وہ عذاب الذی نعدہم کہ جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں یا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ جو نعد کا لفظ ہے، وعد یعد وعیدن، اگر اس کا مصدر آ جائے وعیدن تو اس کے معنی ہوتے ہیں ڈرانا۔ تو اب ترجمہ ہوگا کہ بعض وہ عذاب جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، اور
اگر یہ ہو وعدہ یعید وعدن سے، یعنی اس کا مصدر وعیدن کے بجائے وعدن ہو، تو اس وقت مطلب اس کا ترجمہ ہوگا کہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، تو وعدہ یعید وعدن کے معنی آتے ہیں وعدہ کرنا، اور وعدہ یعید وعیدن کے معنی آتے ہیں ڈرانا. تو دونوں یہاں پر یہ ہو سکتے ہیں، ڈرانے کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور وعدہ کرنے کا معنی بھی ہو سکتا ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی اپنی زندگی ہی، آپ کی زندگی میں ہی ہم ان پر عذاب لے آئیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، مطلب آپ کی زندگی میں ان پر عذاب نہ آئے، آپ کے سامنے ان پر عذاب نہ آئے، تو فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تب بھی یہ عذاب سے چھوٹیں گے نہیں. اگر دنیا کے عذاب سے بچ بھی گئے تو آخرت کے عذاب سے یہ بچنے والے نہیں ہیں. او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ان پر عذاب نہ آئے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، فَإِلَيْنَا، تو ہماری ہی طرف ہے، مرجعہم، ان کا لوٹنا، یعنی لوٹ کر ہمارے پاس ہی آئیں گے. کوئی اور ٹھکانہ تو ہے ہی نہیں، کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں، کہیں یہ چھپ نہیں سکیں گے، لوٹ کر ان کو ہمارے پاس آنا ہے. میدان محشر میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اور پھر ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے تھے، یعنی ان کے سارے کرتوت وہ اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کے علم میں ہے. جب اللہ کے پاس لوٹ کر یہ پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی ساری برائیوں کو، ان کے سارے کرتوتوں کو، ان کے سارے اعمال کو جو بھی انہوں نے کیے تھے سب سامنے لے آئے گا. کتابی شکل میں بھی سامنے آ جائیں گے، یعنی نامہ اعمال لکھا ہوا ہوگا. جیسا کہ ابھی آپ نے نماز میں پہلی رکعت میں سورہ حاقہ سنی ہے، تو سورہ حاقہ میں اللہ نے یہی پیغام دیا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے کہے گا فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو میرا کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، میں تو دنیا کے اندر اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ مجھے ایک دن حساب کتاب سے ملاقات کرنی ہے، میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، اس سے مجھے دوچار ہونا ہے، میں اس کی تیاری کرتا رہا. اور ایک وہ ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. تو وہ یہ کہے گا کہ ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کتاب ہے کیا، یہ مجھے پتہ نہ چلتا. تو وہاں سب کا سامنے آ جائے گا. یہاں بتایا گا ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کے سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں، اس کے مطابق ان کو اللہ تعالی وہاں جزا دے گا، وہاں اللہ تعالی ان کو سزا دے گا اس کے مطابق جو یہ کر رہے تھے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی اللہ نے ہر قوم، ہر امت کے لیے رسول بھیجا ہے. اور پھر سب سے آخر میں اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. یہاں متوجہ کیا جا رہا ہے نہ ماننے والوں کو کہ پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ ہر ایک قوم کی طرف اللہ نے رسول کو بھیجا، اور جب وہ رسول آ گیا، آنے کے بعد اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور جب لوگوں نے نہیں مانا، لوگوں نے تکذیب کی، پھر ان لوگوں کے اوپر عذاب آ گیا. دیکھو ذرا تاریخ اٹھا کر، قوم نوح کی تاریخ کو دیکھو، قوم عاد کی، قوم سمود کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، قوم لوط کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، قوم شعیب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو. ان کے زمانے میں قارون ہے، اس پر بھی عذاب آتا ہے، فرعون ہے،
اور فرعونی جو اس کے فرعون کا جو لاؤ لشکر ہے، اس کے وزراء ہیں، اس کی قوم ہے، ان سب کے اوپر عذاب آتا ہے. تو ذرا دیکھو اس تاریخ کو اٹھا کر، اگر ان پر عذاب آ سکتا ہے تو تمہاری طرف بھی اب میرا آخری پیغمبر آ چکا ہے، اگر نہیں مانو گے تم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آیا ان کا رسول، یعنی ان کے پاس ان کا پیغمبر آ گیا، اور آنے کے بعد پیغمبر نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ایک لمبے عرصے تک اللہ نے ان کو مہلت بھی دی، ڈھیل بھی دی، اور پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا. تو قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. کیا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے جس میں بے ایمانوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور ایمان والوں کو بچا لیا جاتا ہے. آگے انشاءاللہ ہم سورہ ہود آ رہی ہے، اس میں تفصیل سے پڑھیں گے اقوام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ایمان والوں کو بچا لیا، اور جو بے ایمان تھے، کافر تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے. یہی ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا جاتا تھا بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے، زیادتی نہیں کی جاتی ہے کہ فوراً ہی ان کی غلطی پر پکڑ کر لی جائے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مہلت دی. یا یہ کہ پیغمبر کو بھیجا ہی نہیں، ویسے ہی عذاب دے دیا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ نے پہلے ہدایت کا انتظام کیا، پیغمبر کو بھیجا، اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا، جب لوگوں نے نہیں مانا پھر ان کے اوپر عذاب آیا ہے. تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر ایک جماعت کے لیے، ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آیا ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا گیا بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا. جب اس طرح بتایا گیا تو مکہ کے مشرک یہ کہنے لگے، جس عذاب سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں وہ عذاب ذرا لا کر دکھائیے، وہ کب آئے گا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی یہ وعدہ آپ کر رہے ہیں عذاب کا، یہ کب پورا ہوگا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس عذاب کو لا کر دکھاؤ، جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اس عذاب کو ہمارے اوپر لا کر دکھاؤ. اس طریقے سے وہ کہنے لگے. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے حبیب آپ ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، عذاب کا لانا یہ میرے بس میں نہیں ہے، عذاب آئے گا کب یہ بھی مجھے علم نہیں ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے کہ کب عذاب آئے گا، اور پھر اس عذاب کو لانے والا بھی اللہ ہے. میں تو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، تو تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے عذاب کو لے آؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. جب وہ چاہے گا تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. قل آپ کہہ دیجئے، لا املک، میں نہیں اختیار رکھتا ہوں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، ضرا، نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو نفع اور نقصان کا اختیار ہوتا پھر وہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا. لیکن آپ سے بھی اعلان کروایا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے، لا املکو، میں نہیں اختیار رکھتا ہوں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، ضرن، نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے. لکل امت اجل، اب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا، اس کا جواب آ گیا کہ میں تو نہیں لا سکتا ہوں اور نہ ہی مجھے معلوم ہے وہ کب آئے گا. کیوں؟ لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے،
ہر ایک امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ اس وقت تک ان کو ڈھیل دینی ہے, اس وقت تک ان کو مہلت دینی ہے کہ یہ سنبھل جائیں, سدھر جائیں. پھر بھی جب نہیں سنبھلتے ہیں, نہیں سدھرتے ہیں, پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. قوم نوح کو 950 سال تک مہلت دی گئی, نہیں سنبھلے, نہیں سدھرے, 100 سے بھی کم لوگوں نے ایمان لایا. اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آ گیا. قوم عاد کو تقریباً 400 یا 450 سال تک مہلت دی جاتی ہے, نہیں سنبھلے, نہیں سدھرے, کچھ لوگوں نے ایمان لایا, اکثریت نافرمانوں کی تھی, پھر اللہ کا عذاب آ گیا. اسی طرح ہر قوم کو ایک وقت دیا گیا, ایک وقت اور ٹائم ان کو دیا گیا سنبھلنے کا اور سدھرنے کا. تو لکل امت اجل, ہر ایک امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. اذا جاء اجلهم, اور جب آ جائے گا ان کا مقررہ وقت, یا جب آ جاتا تھا ان کا مقررہ وقت, تو فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون, تو نہیں مؤخر ہوتے تھے وہ ایک گھڑی کے لیے, ولا یستقدمون, اور نہ آگے ہوتے تھے ایک گھڑی کے لیے. ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتے تھے نہ پیچھے. جو مقررہ وقت تھا بس اسی وقت میں ان کو ہلاک کر دیا گیا. پھر کسی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دی گئی. تو اذا جاء اجلهم, اور جب آ گیا ان کا مقررہ وقت, فلا یستأخرون, تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتے تھے, ساعتن, ایک گھڑی, ولا یستقدمون, اور نہ آگے ہوتے تھے ایک گھڑی. ایک گھڑی کے لیے نہ آگے نہ پیچھے, جو فکس وقت تھا اسی وقت میں ان کو ہلاک کر دیا گیا. اسی طرح کہا ان مکہ والوں کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے, اس سے پہلے نہیں اللہ ان کو سزا دے گا, اسی وقت میں ان کو سزا دے گا. اور پھر یہ جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے جو زیادہ مخالفت کرنے والے تھے, ان کا وہ مقررہ وقت غزوہ بدر کے موقع پر آیا. وہاں آئے اور 70 ان کے بڑے بڑے جہنم رسید ہوئے. جس دن جنگ ہوئی ہے اس سے پہلے ہی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے سے وہاں بتا دیا اس جگہ فلاں گرے گا, ادھر فلاں گرے گا, ادھر فلاں گرے گا, ادھر فلاں گرے گا. ہر ایک کے گرنے کی جگہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ اس جگہ وہ گرے گا, اس جگہ وہ گرے گا, ادھر عتبہ گرے گا, ادھر شیبہ گرے گا, یہاں ابو جہل جو ہے وہ گرے گا, یہاں پر وہ دوسرا عقبہ ابن معیط جو ہے وہ گرے گا, یا فلاں فلاں. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتا دیا تھا, کیونکہ وقت ان کا مقرر تھا اور اللہ نے اب اپنے نبی کو بھی بتا دیا, تو آپ نے بھی امت کے سامنے بتا دیا. اور صحابی کہتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک ذرا بھی آپ آگے وہ جگہیں آگے پیچھے نہیں ہوئی, جس جگہ کے بارے میں جس کے بارے میں بتایا تھا وہ وہیں پر گرا. تو اللہ کے یہاں وقت بھی مقرر, جگہ بھی مقرر ہے. تو کہا اس لیے ان کو اس میں جلدی نہیں مچانی چاہیے. اذا جاء اجلهم, جب آ گیا ان کا مقررہ وقت, فلا یستأخرون, پھر نہیں وہ مؤخر ہوتے تھے, ساعتن, ایک گھڑی کے لیے, ولا یستقدمون, اور نہ آگے ہوتے تھے ایک گھڑی کے لیے. مقررہ وقت پر سب کو جانا پڑے گا, اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں. قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. آپ کہہ دیجئے ارأيتم, بلا بتلاؤ تو, ان اتاکم, اگر آ جائے اس کا, ان اتاکم, اگر آ جائے تمہارے پاس, عذابه, اس کا عذاب, بیاتن, رات میں, او نہارن, یا دن میں, تو ماذا یستعجل منہ المجرمون, کیا ہے وہ چیز کہ جس میں جلدی کر رہے ہیں مجرم. کہا اگر دن میں عذاب آ جائے یا رات میں عذاب آ جائے, مطلب کسی وقت بھی بندے کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اس کا عذاب رات میں بھی آ سکتا ہے اور اس کی طرف سے عذاب دن میں بھی آ سکتا ہے, رات کی تاریکی میں بھی آ سکتا ہے, دن کے اجالے میں بھی آ سکتا ہے. کبھی کبھی وہ ڈراتا ہے نا, زلزلہ بھیجتا ہے, کبھی رات کو بھی جھٹکے لگتے ہیں اور کبھی دن میں بھی جھٹکے لگتے ہیں, اور کبھی اتنا زبردست زلزلہ ہوتا ہے بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں.
دن میں بھی عذاب آ سکتا ہے، رات میں بھی، کہا کسی وقت بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا قل آپ کہہ دیجئے ارائیتم بلا بتلاؤ تو ان اتاکم اگر تمہارے پاس آ جائے عذابہ اس کا عذاب بیاتن رات میں او نہارن یا دن میں تو ماذا یستعجل منہ مجرمون کیا ہے وہ چیز جس میں جلدی کر رہے ہیں مجرم، یعنی اس وقت پتہ چل جائے گا، پھر کہیں گے ہو یہ تو وہی عذاب آ گیا جس کے بارے میں ہم جلدی کر رہے تھے، لیکن پھر اس وقت افسوس کرنے سے بات نہیں بنے گی، اس لیے ابھی سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع تم کو دیا جا رہا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اور اگر ہم دکھا دیں کا آپ کو بعض الذی بعض وہ عذاب الذی نعدہم جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں، او نتوفینک یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فالینا مرجعہم تو ہماری ہی طرف ہے ان کا لوٹنا، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون پھر اللہ تعالی گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے تھے، ولکل امت الرسول اور ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے، پیغمبر ہے، فاذا جاء رسولہم پس جب آیا ان کا پیغمبر قضی بینہم تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے تھے، وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، قُلْ لَا أَمْلِكُ آپ کہہ دیجئے لا املک نہیں اختیار رکھتا ہوں میں لنفسی اپنے لیے ضرا نقصان کا ولا نفعا اور نہ نفع کا الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، لکل امت اجل ہر ایک امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، اذا جاء اجلهم جب آ جاتا ہے ان کا مقررہ وقت، فلا یستأخرون تو وہ نہیں مؤخر ہوتے ہیں، ساعتن ایک گھڑی کے لیے، ولا یستقدمون اور نہ آگے ہوتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ارائیتم بھلا بتلاؤ تم ان اتاکم عذابہ اگر تمہارے پاس آ جائے اس کا عذاب بیاتن رات میں او نہارن یا دن میں، ماذا تو کیا ہے وہ چیز یستعجل منہ المجرمون کہ جس سے جلدی کر رہے ہیں مجرم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔